ایک لڑکا منگنی کے لیے گیا تو سسرال میں سسر نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا یہ سامان یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو سسر نے کہا لا حول ولا قوت، کیا دور آ گیا ہے، بیٹی بھی دو اور جہیز بھی دو۔ تو اس لڑکے نے کہا ایک کام کرتے ہیں، بیٹی رکھ لیجیے، جہیزوا دے دیجیے سب۔ بڑا عجیب ماحول ہے، دنیا کا کہاں پر لوگ کہاں تک پیغام پہنچے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچا۔ ایک شاعر نے کہا تھا امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے، ہمیں پکچر میں جانا ہو تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، اگر مسجد میں جانا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ ہمیں پکچر میں جانا ہو تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، مگر مسجد میں جانا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔ حضرات جلسہ شباب پہ ہے، رات کے 9:45 بج گئے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کا وہ عظیم لہجے آپ حضرات سے ملاقات کرنے کو مکمل تیار ہیں، جن کو سن کر آپ حضرات کا دماغ، دھیان، روح مدینہ شریف کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ جو حضرات راستے میں آنا جانا کر رہے ہیں وہ حضرات اب جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ چوترا جو بنا ہوا ہے، چبوترا چوک، اس پر بھی اگر دری لگا کے بیٹھا دیں تو حرام تھوڑی نہ ہو جائے گا، ایسے تھوڑی نہیں، اس کو بٹھا دیں۔ اگر جگہ نہیں ہے تو دیکھ لیجئے، ایڈجسٹ کر لیجئے۔ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، ہم نے اس سے اجازت لے لیا ہے، چلیے آپ، اور جو کھڑے ہیں وہ لوگوں کی تو جگہ چاہیے کم سے کم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور غازی ملت کی جہاں آمد ہو جاتی ہے یہ تو بہت کم بھیڑ ہے، ہم ان کے ساتھ کئی جلسے میں رہے ہیں، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب اشاق ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں سے ایک محبت کا معاملہ تھوڑا سا مزاج بنا دیں آپ کی سماعتیں تھوڑی میرے طرف مائل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہ سب کو بریلی شریف تک پہنچا دیں گے۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی۔ آپ حضرات کیا سوچ رہے ہیں، ایک بار بول دیں نا سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، پیچھے والے بھی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، الفت ہمارے واسطے تنویر بن گئی۔ پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، الفت ہمارے واسطے تنویر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ اس وقت ہندوستان کے بہت اچھے علماء کرام کو آپ کو سننا ہے۔ صدارت حضرت محترم علامہ قاری جسیم صاحب قبلہ کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اسی کو صدارت ملا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شاعر نے کہا جو ان پڑھ ہو محفل میں سیاست کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہی صدر بنتا ہے، جو سب سے کم پڑھا ہو وہی نظامت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے جو لوگ آج حضرت دعوت کارڈ پر یہاں تک پہنچے ہیں، تمام لوگ ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ اس وقت ہم بلا تاخیر، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ حضرات سے ملاقات ہوگی ہماری۔ ہندوستان کا وہ لہجہ جو پلامو کی پیداوار ہے، پلامو کی زمین کی خوشبو ہے، جس کی نعتیہ شاعری کی مہک، چمک دمک اس وقت پلامو سے باہر نکل گئی ہے، اور دوسرے اسٹیٹوں کا سفر کرنے کے بعد آپ حضرات کا نام روشن کر رہی ہے۔ وہ جوڑی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو ہم امتیاز و نواز کے نام سے جانتے ہیں، پلامو کی پیداوار ہے، مگر اس کی خوشبو کہاں تک پہنچی ہے، پہلا مطلع سے آنے کے بعد مکتا پہنچتے پہنچتے احساس ہو جائے گا۔ آئیے اٹھا لیجیے ہاتھ، دونوں شعراء کرام کو نام لے کرنے کے بعد اب آپ بالکل ان سے ملاقات کرنے کو تیار ہو جائے۔ تم نہیں مدینہ شریف کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا نے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، مولا انہیں جنت میں مدینہ شریف پہنچنے کا کوئی انتظام فرما دے۔ ارے بولیے نا، کوئی پروگرام ہے آپ کو مدینہ میں؟ ہاں تو بولیے آمین تو بول دیجیے، ورنہ ایک اسکول میں ایک بچے سے کہا جنت میں کون جائے گا، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، بچے نے نہیں اٹھایا، کہا تو نے اٹھائے گا، کہا میرے ابو نے ادھر ادھر جانے کے لیے منع کیا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو مت اٹھائیے، ورنہ اگر واقعی خلوص دل کے ساتھ آئے ہیں تو اٹھا لے محبت سے ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اپنی مرضی سے کسی کو مت غلط لکھ دیجیے، جو شریعت کا جو حکم ہے شریعت کا بس فقط لکھ دیجیے۔ موجے دریا حد میں نہ رہے اور سر پر اڑے تو بس عمر فاروق کو ایک خط لکھ دیجیے کہ بہار نور شرارے سلام کرتے
نگاہوں کی یہ تھا مارتا ہوا مجمع کب زور سے بولے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ بہار نور شرارے سلام کرتے ہیں بہار نور ایک اور شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لیں میرے حضور کے وہ بولتا ہوا قرآن کہ میرے حضور کے کے پارے سلام کرتے ہیں کلام پاک کے پارے سلام کرتے ہیں کلام پاک کے پارے سلام کرتے ہیں ایک اور شعر حاضر کرتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں ماشاءاللہ کہ صدا اذان کی صدا اذان کی جس دم بلند ہوتی ہے صدا اذان کی جس دم بلند ہوتی ہے صدا اذان کی جس دم بلند کی جس دم بلند ہوتی ہے صدا اذان کی صدا اذان کی جس دم بلند مسجدوں کے مینارے سلام کرتے ہیں تو مسجدوں کے مینارے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت امام محمد رضا کانفرنس تو مسجدوں کے مینارے سلام کرتے ہیں جس طرح سے مائک یہاں بجتا تھا آج مائک بھی نہیں بج رہا ہے اور آج جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول بھی نہیں بن پا رہا ہے میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں ایک بار پورا مجمع دھیرے سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ صدا یہ کہے صدا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا صدا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا
سبائے جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، سبائے جا کے سبائے جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، غم حیات کے مارے سلام کرتے ہیں، غم حیات کے مارے سلام کرتے ہیں، غم حیات کے مارے سلام کرتے ہیں۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ کہ زیارت آپ کی جن کو نہیں میسر ہے، زیارت آپ کو جن کی نہیں میسر ہے، زیارت آپ کی جن کی نہیں میسر ہے، زیارت آپ کی جن کو نہیں میسر ہے، زیارت آپ کی زیارت آپ کی جن کو نہیں میسر ہے، وہ سب غریب بیچارے سلام کرتے ہیں، وہ سب غریب بیچارے سلام کرتے ہیں، وہ سب غریب بیچارے سلام کرتے ہیں۔ ایک مطلب دو شعر پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں محبت کے ساتھ۔ ابیگر صاحب ایک کو بڑھائیے، ایک کو دیجیے ذرا، پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہہ دے۔ ماشاءاللہ۔ کہ طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، اس طرح کے بول دے سبحان اللہ، ملاحظہ کریں کہ طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، البیلا البیلا ہے، طیبہ نگر 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 البیلا ہے، آنکھ فرشتوں کا روضے پڑے، لاکھ فرشتوں کا روضے پر، لاکھ فرشتوں کا روضے پر، لاکھ فرشتوں کا روضے پر، میرے نبی کے میلہ ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر نعرہ تکبیر۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں دھیان ہے آپ کا؟ اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے، ایک نہیں دو شاعر آپ سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ اپنی محبت اور اضطراب کیفیت آپ حضرات کے سامنے رکھ لیں، سرکار کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کیجیے۔ یہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں اور آپ مصطفیٰ کی محبت بر سنت ادا کیجیے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ استقبال کرے نعرے سے، تاکہ شاعر کا حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ کے علاقے میں یہ اور خوبصورتی کے ساتھ چار چاند لگائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا محبت کے ساتھ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز تو کربلا سے تک جانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کانفرنس، مسلمان آنے لوئنگا امتیاز و نواز۔ ماشاءاللہ۔ میرا افسر صاحب کھڑے ہو کر آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھی آپ بیدار نہیں ہو پا رہے ہیں، تو بھائی ہم لوگ
اتنے کمزور پڑھنے والے آپ کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ بس اپنی حاضری پوری کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ ایک بار پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ نورانی ایسا منظر ابر کرم پر سے گھر گھر، نورانی ایسا منظر ابر کرم پر سے گھر گھر، نورانی ایسا منظر ابر کرم پر سے گھر گھر، نورانی ایسا منظر سے گھر گھر، ایسا میرے آقا کا ایسا میرے آقا کا گھر، ایسا میرے آقا کا گھر، ایسا میرے آقا کا گھر، سارے جہاں میں اکیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے، طیبہ نگر البیلا ہے۔ جلدی سے کہا شیخ سماعت فرما لے، پورا مجمع جلدی سے بولے سبحان اللہ۔ ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ 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 اللہ، ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ، ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ، ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ، کیا ہے گلاب اور کیا چمپا، شعر پڑھتا ہوں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے، واہ واہ واہ، نہیں چھوڑیں گے، واہ۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ لوگ بھی بڑی خاموشی سے کام لے رہے ہیں، ذرا ایک بار بیداری کے ساتھ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر بہت اچھا ہے، بس آپ کی سماعت اچھی ہونی چاہیے، سماعت فرما لیں۔ حضرات میں علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں، بغل میں تشریف فرما ہے حاجی ممتاز صاحب قبلہ، ماٹر سمیر صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان جمال اختر صاحب قبلہ، صدر جلسہ قاری جسم الدین صاحب قبلہ، میں ان تمام علماء کرام کو قدم کو چوم کر میں یہ آخری شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں، اس سے قبل کے مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ، ملاحظہ کریں۔